وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو شکر گزاری کے تعلق سے ابھارتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کراتا ہے، اس کے لیے رغبت دلاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ او دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم نے تمہیں جو انعامات دے رکھے ہیں، ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں پر شکر گزاری کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب یہ اعلان کر رہا ہے، ہم تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دیں گے اور زیادہ نواز دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ انسان پر اللہ رب العالمین کی بے حد نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ انسان اللہ کی دی گئی جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر ان نعمتوں کو شمار کیا جائے، ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو گنا نہیں جا سکتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ایک انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری اگر پوری زندگی بھر کرتا رہے تو کما حقہ ان نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ نعمتوں کی بات آتی ہے، یوں تو اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے چند ایک اہمیت کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان کا جسم جو صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، کان بھی کام کرتے ہیں، زبان بھی کام کرتی ہے، آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پاؤں بھی کام کر رہے، ایک ایک نس اپنا کام کر رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا کام بند کر دے، اس وقت انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے پاس، انسان کو اللہ رب العالمین نے دو ہاتھ دیے، لیکن اگر ان دو ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کے اندر نقص آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر ایک انسان اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ کرتا ہے کہ دو ہاتھ کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں، کسی ایک آنکھ کے اندر کوئی کمی آ جائے، ہمیں اس وقت آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دو پاؤں ہیں، کسی پاؤں کے اندر کمی آ جائے، نقص آ جائے، بیماری لگ جائے، اس وقت ہمیں دو پاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان طوطے کی طرح بولتی ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے، جب ہماری زبان کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس وقت زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے کان دو کام کر رہے،
اگر کسی کان کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے، سنائی کم دینے لگتا ہے، لوگ ہم کو بہرا کہنے لگتے ہیں، اس وقت کان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس نعمت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ہر ایک نعمت کا اپنا الگ ایک معیار ہے، ایک وقار ہے، ایک اہمیت ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین انسان کو رہنے سہنے کے لیے یہ زمین عطا کیا ہے۔ ان سے پوچھو اس زمین کی اہمیت کیا ہے، جن کے پاس مکانات نہیں ہیں، جو کرائے پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جو فٹ پاتھ پر لیٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھو اس زمین کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے۔ بارشوں کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب سوکھا پڑ رہا ہوتا ہے، قحط سالی کا ماحول ہوتا ہے، ایسے میں اللہ رب العالمین بارش کے قطرے آسمان سے نازل فرماتا ہے، اس وقت بارش کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورج اللہ رب العالمین نکالتا ہے فصلوں کی پکائی کے لیے، سورج کی کرنوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سردیوں میں آرام حاصل کرنے کے لیے، راحت کی سانس لینے کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ کہیں سے اللہ رب العالمین سورج کو نکال دے اور کیا ہے، انسان راحت کی سانس لے سکے۔ اور یہ جو آکسیجن اللہ رب العالمین جو ہوائیں چلاتا ہے، جو آکسیجن چلاتا ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سانس لینے کی کتنی ضرورت ہے اس کی، اتنی قیمتی یہ نعمت ہے، اس نعمت پر رب کوئی چارج نہیں لگاتا، کوئی ٹیکس نہیں لگاتا، کوئی تم سے پیسہ نہیں مانگتا۔ لیکن یہی آکسیجن، یہی ہوا، جب اس کا مشورہ یا اس کی ضرورت جب کسی بیمار کو پڑتی ہے اور ڈاکٹر اس کا مشورہ دیتا ہے اور اس کو لگائی جاتی ہے، تو ہاسپٹل کے اندر اسی آکسیجن کا چارج آتا ہے 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ۔ اس وقت اس آکسیجن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، نعمتیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی تلقین کی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کائنات کے لوگوں غور سے سنو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اگر تم مجھے یاد رکھو گے، اگر تم مجھے یاد رکھو گے، میرا ذکر کرتے رہو گے، مجھے بھولو گے نہیں، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب اعلان کر رہا ہے، اگر تم مجھے یاد رکھو گے، مجھے بھولو گے نہیں، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں اگنور نہیں کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو شکر گزاری کے تعلق سے ابھارتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کراتا ہے، اس کے لیے رغبت دلاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ او دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم نے تمہیں جو انعامات دے رکھے ہیں، ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں پر شکر گزاری کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب یہ اعلان کر رہا ہے، ہم تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دیں گے اور زیادہ نواز دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب یہ اعلان کر رہا ہے، ابھار رہا ہے دنیا کے لوگوں کو، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں
ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کو بھول نہ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں اور عطا کر دے گا۔ لیکن اگر اس کو بھول کر کے زندگی گزارو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور پھر اللہ کا عذاب کسی بھی شکل و صورت میں ایک انسان کے اوپر آ جایا کرتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، لوگو اللہ کی ناشکری نہ کرو، فإن اللہ غنی عنکم، بس اللہ رب العالمین تو تم سے بے نیاز ہے۔ اس دنیا پر ہر ایک شخص اللہ کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی ناشکری کر کے زندگی گزارے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ اپنے بندے کی ناشکری اوپر، جو انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم رب کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے نعمتیں رب دیتا ہے، انعامات رب نے کیے ہیں، احسانات رب نے کیے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کی دی گئی نعمتوں پر اس سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر شکر گزاری نہیں کریں گے رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، جبکہ ہمیں رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ ناراض کرنے والا عمل، اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے رب کو بھول جانا ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل، اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی شکر گزاری کرنا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی ناشکری کر کے زندگی گزاریں گے، یا پھر اس کے شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ناراضگی کے ہر ایک بد عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔